ہر آنے والا دور پہلے دور سے بدتر ہوگا۔ مشکوٰۃ شریف کی ایک روایت حضرت زبیر بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں تشریف لے گئے تو ان سے حجاج بن یوسف کے بارے میں شکایت کی۔ فرمایا کہ وہ مسلمانوں پر ظلم کر رہے ہیں، تنگ کر رہے ہیں۔ تو انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے جو ہے وہ صبر کرنے کو کہا، اور پھر یہ جملہ کہا کہ ہر آنے والا دور پہلے دور سے بدتر ہوگا، اور یہ بھی فرمایا سمعتہ من نبیکم صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ بات میں نے تمہارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے۔ آج اگر ہم دیکھیں کہ فتنے روز بروز جو ہے وہ بڑھتے ہیں، کم نہیں ہو رہے بالکل۔ اگر ہم دیکھیں 10 میں دیکھیں، 2010 میں دیکھیں، 2005 میں دیکھیں، آگے ماضی میں چلے جائے، اتنے جو ہے وہ فتنے نہیں تھے جتنے آج کل وہ زیادہ ہو رہے ہیں۔ قادیانیوں کی طرف سے جو ہے مسلمانوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، یہودی بھی مسلمانوں کو نشانہ بناتے ہیں، عیسائی جتنے بھی غیر مذہب لوگ ہیں وہ سارے کے سارے، اور ہر دور میں اس طرح ہوتا رہا ہے۔ ہر دور میں آدم علیہ السلام سے لے کر ابھی تک 21/9/2019 آج کے دن تک ابھی بھی جو ہے غیر مذہب لوگ لگے ہوئے ہیں اور مسلمانوں کو گمراہ کر رہے ہیں۔ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے کہ ہر آنے والا دور پہلے دور سے بدتر ہوگا۔ اور ایک دوسری روایت ہے حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، وہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت آنے سے پہلے فتنے ظاہر ہوں گے، اور وہ فتنے جو ہے وہ رات کی اندھیروں کے مانند ہوں گے۔ اور آگے جو جملے ہیں وہ بہت عجیب ہے، بہت سے لوگوں نے سنے بھی ہوں گے کہ جب صبح کو ایک آدمی اٹھے گا تو مسلمان ہوگا، جب رات ہوگی تو پھر کافر ہو جائے گا، جب صبح ہوگی تو پھر مسلمان اٹھے گا، اور جب رات ہوگی تو پھر کافر سوئے گا۔ تو اگر ہم آج کل دیکھیں کہ ہمارے نوجوان علماء کرام کے خلاف اتنی عجیب گالیاں دیتے ہیں کہ جہاں پر ہمارے تصور بھی کام نہیں کرتے، اور اگر میں آپ کو بتاؤں یہ بات، شاید بہت سے لوگوں کو جو ہے یہ بات بہت بری لگے کہ احسن الفتاوی اس میں بھی لکھا ہے، بہت سے فتاوی جتنے بھی ہیں، عربی اردو جتنے بھی فتاوی جات ہیں، ان میں بات لکھی ہے کہ علم اور اہل علم کی اہانت کفر ہے۔ اور یہ عربی عبارت جو ہے، اس کی جو عربی عبارت ہے اہانت اہل علم کفر، یہ فتاوی عالمگیری کی ہے، حوالہ بھی جو ہے عالمگیری کا دیا ہوا ہے، کتنی بڑی کتاب ہے۔ تو علماء کرام کو رات کو گالیاں دیتے ہیں، جب صبح اٹھتے ہیں تو پھر اسی عالم کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں۔ رات کو علماء کرام کو گالیاں دیتے ہیں، اور پھر جب صبح ہوتی ہے تو کہتے ہیں یہ اس سے مراد میرا محلے کا امام نہیں تھا، تو کون تھا؟ تیرا محلے کا امام بھی تو امام ہے، اور جو عالم ہے جن کو آپ گالیاں دے رہے ہو وہ بھی تو عالم ہے، ایک ہی مدرسے کے فارغ التحصیل ہیں، علماء دیوبند۔ تو عوام سے گزارش ہے، خصوصاً نوجوانوں سے، کہ اس طرح نہ کریں۔ قیامت میں پوچھ تاچھ ہوگی، ایک ایک سیکنڈ کے بارے میں، ایک ایک منٹ کے بارے میں آپ سے پوچھا جائے گا۔ اور قیامت کے دن جن انگلیوں پر آپ لکھتے ہو نا کہ یہ فلاں مولوی اس طرح ہے، فلاں اس طرح ہے، یہی انگلی شہادت دے گی، یہی انگلیاں آپ کہو گے کہ میں نے تو نہیں دی ہے، پھر آپ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ فرمائیں گے کہ انگلیوں کو حکم دیں گے کہ بتاؤ، پھر یہ انگلیاں آپ ہی کے خلاف جو ہے وہ شہادت دے گی، گواہی دے گی۔ کیوں کرتے ہو ایسے؟
میرے بھائیوں، یہ درس حدیث ہم نے مقرر ہی اس لیے کیا ہے کہ ہم اس میں اصلاحی باتیں، ہم اس میں جو ہے وہ باتیں کریں جو ہمارے عوام جو ہے نہیں جانتے. ہمارے اکثر نوجوان جو ہے وہ بہت سی باتوں سے بے خبر ہے، ناواقف ہیں، اور بیٹھتے بھی نہیں ہیں علماء کرام کے ساتھ. اگر صرف 5 وقت کی نماز جو ہے ہم پڑھیں پابندی سے، انشاءاللہ العزیز یہی ہمارے جو ہے مغفرت کا ذریعہ ہوگا. احب الاعمال الی اللہ اقومها وعند اللہ، ہم اللہ تعالیٰ کے ہاں محبوب ترین اعمال وہ ہیں جو کم ہوں. اگر ہم جو ہیں ایک دن میں 50 رکعت نفل پڑھیں تو کیا مطلب، پھر صبح نہیں کر سکیں گے. اگلا دن جو ہے ہمارا پھر وہی شوق نہیں ہوگا جو آج کے دن کا ہے. صرف 2 رکعت پڑھا کریں، صرف 2 رکعت، اور ہمیشہ مسلسل صرف 1 مرتبہ سبحان اللہ پڑھو، لیکن مسلسل پابندی کے ساتھ. صرف 1 مرتبہ، 100 مرتبہ نہیں، صرف 1 مرتبہ استغفار پڑھو، 10 مرتبہ پڑھو، پھر 50 دن بدن جو ہے، مطلب اگر ہم نے 10 مرتبہ استغفار پڑھا ہے تو اگلے دن ہم 20 مرتبہ، پھر 30 مرتبہ، پھر 40 مرتبہ، پھر جو ہے 50 مرتبہ، اس طرح آگے چلے جائیں. لیکن ہم ہمت ہی نہیں کرتے، ہم آگے بڑھتے نہیں ہیں، تو اس لیے ہمارے پاؤں جو ہیں یہیں پر جمے ہوئے ہیں، ہمیں آگے کی صلاحیت نہیں مل رہی.